تشریف لاتے ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد فضل رسول صاحب رضوی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام حاضرین محفل، جگر گوشہ شمس المشائخ نور دیدہ پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت سیدی و سندی و مرشدی قاضی محمد فیض رسول چشتی رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی شفقت اور آپ کی ذرہ نوازی اور آپ کا احسان عظیم کہ میرے شیخ کامل شمس المشائخ مجاہد تحریک ختم نبوت بلکہ بانی تحریک ختم نبوت حضرت سیدی و سندی و مرشدی قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی قدس سرہ العزیز و نور اللہ مرقدہ، آپ کے عرص پاک کی اس نشست میں مجھے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیان کریں، لیکن بیان میں کیا کر سکتا ہوں، اور سب نے یہی کہا اور میری بھی یہی کیفیت ہے کہ بیان کے لیے نہ الفاظ ہیں، نہ انداز ہے، نہ وہ قوت حافظہ، نہ وہ استحضار۔ ہاں، اپنے شیخ کامل کی پاکیزہ یادیں ہیں، اب وہ پاکیزہ ہستی بھی نہیں ملے گی اور وہ پاکیزہ یادیں بھی نہیں ملیں گی۔ جیسا کہ قبلہ جگر گوشہ شمس المشائخ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اب یہ یادیں قبر تک ساتھ رہیں گی۔ فرمایا کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیل شخصیت تھی،
ہم اپنے بچوں کو دکھا سکتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے، آج وہ ظاہری حیات کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہیں۔ ان کے کس وصف کا بیان کریں؟ ان کے علم و فضل، ان کے زہد و تقوی، ان کے خلوص و للہیت، ان کے جود و سخا، ان کے عشق رسول، ان کی شان ولایت، ان کی کرامات، کس کس چیز کا بیان کیا جائے؟ ہر ایک موضوع ایسی تفسیر رکھتا ہے کہ مجھ جیسا ناچیز بھی بیان کرنے لگے وقت ساتھ چھوڑ جائے گا، اور مرشد گرامی کی یادیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ بس مختصر الفاظ میں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے برادر طریقت ڈاکٹر عثمان صدیقی صاحب فرما رہے تھے، ذہن میں کچھ تیار تھا، کچھ موضوع تھا، وہ سب پیچھے رہ گیا۔ اب دل سے وہی الفاظ نکلیں گے جو مرشد کامل ان کا فیض ہوگا اور ان کی نظر کرم ہوگی۔ تو مختصر الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جن اوصاف کا میں نے بیان کیا، علم و فضل ہو، زہد و تقوی ہو، عشق رسول ہو، اور یہ بات میں برملا کہتا ہوں کہ ان اوصاف میں، ان فضائل و مناقب کے اندر اگر سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی نائب دیکھنا ہے، آپ کا کوئی مظہر اتم دیکھنا ہے، وہ میرے شیخ کامل کی ہستی ہے، وہ میرے شیخ کامل کی شخصیت ہے۔ آپ اپنے والد گرامی کا عکس جمیل تھے، سیرت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ اسی کو میں ذرا اپنی یادوں کے حوالے سے بیان کروں گا۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے میں نے عرض کیا کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ تصویر جہاں آپ کرسی پر تشریف فرما ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اس تصویر کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت قبلہ پیر طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس وقت کی بات ہے، نعرہ تکبیر، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی یہ تصویر عام منظر عام پہ نہیں آئی تھی، اور قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس میں نے یہ تصویر دیکھی تو میں نے یہ سوال کیا، تو قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس تصویر کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، ایک شخص کا نام لیا، وہ میرے حافظے میں نہیں ہے، اور فرمایا کہ صدر ایوب کے دور حکومت میں ایک بڑے سرکاری عہدے پر غالباً اس کا سیکٹری بھی رہا، تو وہ آپ سے عقیدت رکھتا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کی تصویر لینی ہے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ تصویر نہیں بنوایا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو فرمایا کہ شیر ربانی میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا آستانہ لیا جہاں شرق پور ہے، تو وہاں ایک مسجد کے اندر ایک پروگرام رکھا، اور وہ مسجد ایسی تھی کہ اس کی ایک جانب جو دیوار تھی، اور دیوار میں بڑی کھڑکی تھی، اور وہ خالی جگہ تھی، اور اسی لیے وہ پروگرام اس نے رکھا تاکہ آپ کی تصویر اتاری جائے۔ فرمایا کہ آپ بیان فرما رہے تھے اور آپ کو بتائے بغیر وہ آپ کی تصویر بنائی گئی، تو فرمایا کہ وہ میرے پاس تصویر محفوظ تھی۔ آپ کے وصال کے بعد امریکہ کے اندر فرمایا کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ ماہر تھا، اس کے پاس ہم یہ تصویر لے کر گئے تاکہ اس میں مزید وہ خوبصورتی پیدا کی جائے۔
فرمایا کہ وہاں کے کچھ علماء کرام وہ میرے ساتھ تھے، تو وہ اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے، وہ تصویر دیکھ کر تصویر والے کو پہچانتے ہیں۔ اس نے یہ سوال کیا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ جو ساتھ عالم تھے وہ بتانے لگے کہ آپ میرے دادا استاد ہیں، آپ میرے دادا مرشد ہیں، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان کیا۔ تو کہنے لگا میں آپ سے نہیں سوال کر رہا۔ فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ شخصیت، یہ وجیح نوجوان جو ہیں، میں ان کے متعلق پوچھ رہا ہوں اس کا تصویر والے سے رشتہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، یہ ان کے شہزادے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو میں نے بیٹھے دیکھا، آپ کے بیٹھے کے انداز کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، اور آپ کے بیٹھے کے انداز میں مجھے یہ تصویر والے نظر آ گئے ہیں، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میں بریلی شریف حاضر ہوا، اور یہ آپ کی سوانح حیات میں بھی ہے، ایک ہوٹل میں ٹھہرا، ایک شخص آیا اور مجھے دیکھا اور سوال کرنے لگا کہ مولانا سردار احمد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے، وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ وہ میرے والد گرامی ہیں۔ فرمایا کہ وہ میرے ہاتھ چومنے لگا، بغل گیر ہو گیا اور کہا کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے میں محدث اعظم کا چہرہ نظر آ گیا۔ حضرت شمس المشائخ اپنے والد گرامی، آپ کی صورت کا عکس جمیل تھے اور آپ کی سیرت کا بھی عکس جمیل تھے۔ آپ کی استقامت کو دیکھ لیجئے، آپ کے علم و فضل کو دیکھ لیجئے، کسی حوالے سے بھی دیکھ لیجئے، میرے پیر و مرشد اپنے والد گرامی کا ایک عکس جمیل تھے۔ حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو جن علمی کمالات سے نوازا، زمانہ جانتا ہے اور تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک عظیم مراحل تھے جن سے گزر کر آپ اس مقام تک پہنچے، مگر زمانہ طالب علمی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ اس وقت آپ کے علم و فضل کو آپ کے اساتذہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے استاد گرامی حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے پوری زندگی میں مجھے دو ہی پڑھنے والے ملے، ایک محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دور طالب علمی کے اندر ہی کسی مسئلہ کے متعلق بات ہوئی، اس وقت آپ نور العزا پڑھتے تھے۔ نور العزا فقہ کی ابتدائی کتاب ہے، تو اس وقت حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ کا جو حوالہ پیش کیا وہ فقہ کی کتاب شامی سے پیش کیا۔ نور العزا کے طالب علم ہیں مگر شامی کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ شامی وہ کتاب ہے، آج جب مفتیوں کا کورس کروایا جاتا ہے اس کورس میں وہ جو داخل نصاب ہے، تو آپ زمانہ طالب علمی میں وہ شامی کا حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ اور میرے شیخ کامل، ان کے دور طالب علمی میں ان کا علم و فضل، ان کی شان علم کیا ہے، اس کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے خود میں نے سنا اور فرمایا کہ والد گرامی جب مجھے پڑھاتے تو پڑھانے کے دوران آپ بڑی سخت گرفت فرماتے، بلکہ آپ کے طالب علمی دور کے ایک ساتھی علامہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اسرار المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ ابھی حیات ہیں، تو چند دن پہلے انہوں نے بیان کیا، فرمایا کہ حضرت محدث اعظم پاکستان قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے گھر کے اندر بھی اور مدرسے کے اندر بھی، اور فرمایا کہ عام طلبان کو پڑھاتے آپ وہ سختی نہیں فرماتے تھے، وہ سخت گرفت نہیں فرماتے تھے جو اپنے شہزادے کی تعلیم پر آپ سخت گرفت فرماتے تھے۔ تو قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی سخت گرفت فرماتے اور آپ کے سامنے سبق بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ جامعہ رضویہ کے اندر
قطبی کا امتحان ہوئے. قطبی کا جو پیپر تھا، قطبی یہ منطق کی ایک مشکل کتاب ہے، ادھا کتاب ہے. آج وہ اپنے آپ کو قطب کہلاتے ہیں اور قطبی کا نام بھی یاد نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ قطبی کا جو پیپر تھا، جو ممتحن صاحب تھے، فرمایا کہ بڑے علامہ تھے، بڑے فقیہ تھے، منطقی تھے. تو فرمایا کہ جو میں نے پیپر دیا، اس پیپر کے 100 میں سے 90 نمبر مجھے دیے، 10 نمبر کاٹ دیے گئے. فرمایا کہ میں پریشان ہوا کہ یہ 10 نمبر مجھے کم آ گئے ہیں. اگر والد گرامی آپ کو پتہ چلا تو آپ بڑی سختی سے بات پرس فرمائیں گے. فرمایا کہ میں نے اپنا پیپر لیا اور وہ ممتحن صاحب جو تھے، حضرت صاحب، ان کے پاس گیا. میں نے کہا دیکھیے جی، یہ سوال میں نے بالکل صحیح لکھا ہے، آپ اس کے پورے نمبر دیں، آپ نے 10 نمبر کم کیوں کیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. فرمایا کہ بڑے اور علماء جو تھے ان سے بھی یہی کہا، تو سب نے کہا کہ آپ کا جواب ٹھیک نہیں. میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ابا جان کے پاس جا کر یہ پیپر پیش کرتا ہوں، وہ جو فیصلہ فرمائیں گے. فرمایا کہ میں ابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا، اپنا پیپر پیش کیا، عرض کی حضور ابا جی یہ سوال ہے، میں نے یہ جواب لکھا ہے، اب فیصلہ آپ فرمائیں. یہ سارے علماء بتا رہے ہیں کہ آپ کا جواب غلط ہے، لیکن میرا ذہن کہہ رہا ہے میرا جواب صحیح ہے. فرمایا کہ والد گرامی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وہ سوال پڑھا، وہ جواب پڑھا. فرمایا کہ بیٹا تمہارا جواب درست ہے، تمہارے 100 کے 100 نمبر ہیں. تو یہ ہمارے آقا نعمت کا علمی مقام زمانہ طالب علمی میں ہے. ایک آپ کا اسی علمی حوالے سے، کیونکہ آپ کی کرامات وہ بیان کرنے لگے، جیسا کہ ڈاکٹر عثمان صدیقی صاحب اور دیگر علماء فرما رہے تھے، جو بھی بیان کرے گا. اور اب انشاءاللہ العزیز قبلہ پیر صاحب کے حکم سے میں بھی کام کر رہا ہوں، اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آدمی حیران ہو رہا ہے کہ آپ کی ذات ایک سمندر ہے، اور جتنا اس میں آدمی توجہ دیں گے وہ موتی ملتے ہی چلے جائیں گے. آپ کے اس علم و فضل کے حوالے سے کہ زمانہ طالب علمی کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم و فہم، علم و فضل اور فراست سے نوازا. فرمایا کہ ایک بار ایسا ہوا، استاد گرامی کے پاس فتویٰ آیا. اب استاد گرامی بھی علم و فضل کے سمندر ہیں، علم و فضل کے پہاڑ ہیں، لیکن جب مفتی فتویٰ لکھتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فتویٰ لکھتے وقت توجہ نہیں ہوتی اور کوئی جزئی ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی. فرمایا کہ استاد گرامی جو ہزاروں علماء کے استاد ہیں، جو شارح حدیث ہیں، علم و فضل کے پہاڑ ہیں، رضاعت کا مسئلہ تھا. اور یہ بتاؤں، یہ رضاعت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ لکھا، وہ رضاعت کا لکھا تھا. اور فاضل بریلوی کے شہزادے اور میرے پیر و مرشد کے پیر و مرشد سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو پہلا فتویٰ لکھا وہ بھی فتویٰ رضاعت کا فتویٰ تھا. فرمایا کہ وہ فتویٰ رضاعت کا تھا. استاد گرامی نے جواب لکھا. فرمایا کہ میری عادت تھی کہ میں سارا سوال پڑھتا اور جواب پڑھتا، اور یہی وجہ تھی کہ فقہ کے اندر آپ کو اللہ نے جو معلومات دی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے علماء آتے، وہ خاموش ہو جائے کرتے اور آپ کا علمی مقام بلند نظر آیا کرتا تھا. تو فرمایا کہ میں نے جب وہ جواب پڑھا تو مجھے یہ معلوم ہوا اور احساس ہوا کہ استاد گرامی جواب درست نہیں دے سکے، توجہ نہیں رہی ہے. تو میں نے استاد گرامی سے بڑے ادب سے عرض کیا کہ استاد محترم، جواب یہ درست نہیں ہے، جواب ایسے نہیں ہے. لیکن اس وقت استاد صاحب کی توجہ نہیں تھی. میں کہ نہیں، میں نے جواب لکھا ہے اور توجہ سے لکھا ہے، اور اس وقت توجہ نہ دی. لیکن آپ فرمانے لگے کہ علماء کرام کی شان یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آ جائے، اب ان کے ذہن میں بات آئے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے. وہ اسی تلاش میں تھے، اسی جستجو میں تھے. گھر تشریف لے گئے، اوپر گئے، اور فرمایا کہ جب واپس آئے تو چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. فرمایا
کہ تم نے جو کہا وہ صحیح ہے اور میں نے جو جواب لکھا وہ درست نہیں تھا. فرمایا کہ تمہارا جواب صحیح ہے اور وہ جواب اب ڈاکخانے میں جا چکا تھا. فرمایا کہ وہ خط وہاں سے منگواؤ اور دوبارہ پیر صاحب نے جس طرح عرض کیا تھا فرمایا اسی طرح وہ جواب دوبارہ لے کر روانہ کیا گیا. یہ آپ کا علمی مقام تھا. آج کچھ لوگ آپ کے علم و فضل کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں کرتے سنا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ گفتگو کرنا تو جانتے تھے. میں نے ایسے لوگ سنے کہ آپ چونکہ محدث اعظم کے شہزادے تھے, علماء کی صحبت میں تھے, لیکن شاید اس طرح آپ ان مراحل سے نہیں گزرے, لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو علم و فضل کا یہ بلند مقام عطا فرمایا تھا. ہمارے استاد گرامی علامہ گل احمد عتیقی صاحب, انہوں نے اپنے مضمون میں بھی یہ لکھا اور ہمیں بھی کئی بار یہ واقعہ سنایا, اور قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی میں نے ایک حوالے سے اس کی تصدیق کروائی. تو عتیقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مولانا ماسٹر محمد انور صاحب تھے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلم العلوم کی کتاب قبلہ پیر طریقت قاضی محمد فضل رسول صاحب سے پڑھی ہے. سلم العلوم منطقی ایک ادق کتاب ہے. فرمایا کہ میں نے وہ کتاب پیر صاحب سے خود پڑھی ہے, اور وہ مولانا انور صاحب جب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بڑے علماء سے پڑھا, بڑے منطقیوں سے پڑھا, بڑے فلسفیوں سے پڑھا, لیکن جس طرح آسان انداز میں مشکل سے مشکل بحث کو ذہن میں اتار دیا کرتے تھے وہ پیر صاحب کی خصوصیت ہوا کرتی تھی. تو میں نے پھر ایک بات پیر صاحب سے اس حوالے سے عرض کیا, تو آپ نے فرمایا کہ ایسے میں نے باقاعدہ نہیں پڑھایا, البتہ جب میں پڑھتا تھا, طالب علم تھا, تو طالب علمی کے دوران جو دیگر ہم سبق طلباء تھے ان کو اس میں پڑھا دیا کرتا تھا. تو یہ بھی یعنی آپ کے دورے طالب علمی کا واقعہ ہے. دورے طالب علمی میں آج علماء تشریف فرما ہیں, آج تو تنظیم المدارس نے ساری کتابیں نکال دی ہیں, اور آج کے نصاب کے مطابق تو سلم بھی نکال دی گئی ہے. اب آخری کتاب قطبی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اس کے بعد سلم ہے, اس کے بعد باقی جو کتابیں میر زاہد ملا جلال اور قاضی مبارک حمداللہ ملا حسن رسالہ قطبیہ وغیرہ غلام یحییٰ, وہ ساری کتابیں آج نکال دی گئی ہیں. تو وہ کتابیں جو آج علماء کو پڑھائی نہیں جاتی, قبلہ پیر صاحب نے زمانہ طالب علم میں ان کا درس بھی دیا ہے. تو یہ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اپنے والد گرامی کا ایک عکس جمیل تھا کہ جس طرح سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور طالب علمی میں علم و فضل کے اس مقام پر فائز تھے کہ اساتذہ بھی اعتراف کرتے تھے, اور قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی علم و فضل کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کے اساتذہ بھی اس کا اعتراف کیا کرتے تھے. شیخ الحدیث و تفسیر اور میرے استاد گرامی بھی ہیں حضرت علامہ غلام رسول رضوی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرے شاگرد قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملتا اور اپنے والد گرامی کی سیٹ پر بیٹھ کر دور حدیث پڑھاتے تو وہ ضرور حدیث پڑھا سکتے تھے, ان میں یہ استعداد موجود تھی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ شیخ دیے, وہ دامن عطا کیا. جیسا آپ سن رہے تھے کہ درس العلم حتیٰ صرت قطبہ, حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت تک فائز ہو گیا. تو یہ مراحل ایسے نہیں آ جایا کرتے. آج لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے, حقیقت اور ہے, طریقت اور ہے, یہ سارے راستے شریعت سے ہو کر گزرتے ہیں. اور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ استقامت کے, میں صرف یہی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا, استقامت کے حوالے سے سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ استقامت کا ایک پہاڑ تھے. ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور استقامت کا یہ وصف میرے شیخ کامل کو بھی اپنی والد گرامی سے حاصل تھا. بڑے بڑے مرحلے آئے, یہ تو آپ نے بارہا سن لیا, آپ پر حملے کیے گئے اور لاٹھیاں توڑ دی گئیں, اور پھر خلوص یہ للہیت یہ میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلہ میں ان سے کچھ نکل گیا
جیل چلے گئے، وہ رو رو کر چلا چلا کر بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا گیا۔ مگر 40 سال کا عرصہ ہے جو قبلہ پیر صاحب کی حاضری میں مجھے حاصل رہا۔ سن 1980 3 مارچ 1980 بروز جمعرات اور شام، تقریباً یہی ٹائم تھا جب میں آپ کی دست اقدس پر بیعت ہوا 10 سال کی عمر میں، اور میں نے کبھی پیر صاحب سے اس بات پہ کوئی فخر کرتے ہوئے آپ کو نہیں سنا۔ تو ایک حوالے سے میں نے یہ سنا کہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ جب مجھ پر لاٹھیاں برسائی گئیں، وہ لاٹھیاں ٹوٹتی رہیں، پتہ نہیں 6 لاٹھیاں یا کتنی لاٹھیاں ٹوٹ گئیں، آپ کا سارا جبہ خون آلود ہو گیا۔ تو قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پولیس والے لاٹھیاں برسا رہے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مجھے کوئی لاٹھی لگی ہے، مجھے چوٹ کا احساس نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے جسم پر لاٹھی لگی ہے۔ لیکن جب آنکھیں کھول کر میں نے جبے کو دیکھا، خون آلود ہے، پھر پتا چلا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے۔ تو یہ سیدی قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے آقا کریم کے ساتھ ایک نسبت اور ایک تعلق تھا۔ میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں کہ جیسا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ پہ کوڑے برسائے گئے، ایک طویل داستان ہے۔ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا امام احمد بن حنبل بڑے غصے کے عالم میں، بڑے جلال کے عالم میں کھڑے ہیں۔ کسی نے سوال کیا اور دیکھنے والے نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے، غصے کیوں ہیں؟ جلال کس چیز کا ہے؟ فرمایا جب میں قبر میں گیا فرشتے آ گئے اور فرشتوں نے سوال کیا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا فرشتوں جس رب کے نام پر ساری زندگی کوڑے کھاتا رہا، آج مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ اور میں کہتا ہوں میرے پیر طریقت کی شان تو یہ ہے، ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے، مگر قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، میں ساری خوشبوئیں آپ کے راستے میں بکھیر دوں گا۔ اور آپ کے تدفین کے دوسرے دن یہ بھائی زبیر قادری صاحب وہ بیان کرتے ہیں قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں کہ دوسرے روز آپ کی لحد کی مٹی سے قبر کے اوپر سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو قبلہ پیر صاحب استعمال کیا کرتے تھے۔ گویا آپ کی شان تو یہ تھی کہ اللہ کے محبوب کرم فرماتے ہیں آپ راستے میں خوشبوئیں بکھیرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ہمیں ایسے شیخ کامل کا دامن عطا فرمایا۔ اور میں یہ بات کسی مبالغے کے طور پر نہیں کہہ رہا، آج یہ فیضان ہے کہ حضور حجت الاسلام نے اپنا تاج الفتح وہ دستار قبلہ محدث اعظم پاکستان کو عطا فرمائی۔ قبلہ محدث اعظم پاکستان نے وہ تاج الفتح اپنے شہزادے قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی کو عطا کی، اور میرے شیخ کامل سیدی قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی نے وہی حجت الاسلام کی دستار اپنے شہزادے کو عطا فرما دی ہے۔ اگر آج چاہتے ہو اپنے عقیدے کا تحفظ اس آستانے سے وابستہ ہو جاؤ، اگر آج اپنے مسلک کا تحفظ چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ اس آستانے سے جو پیغام بتایا جا رہا ہے اہل سنت کے حوالے سے، اللہ رب العزت اہل سنت و جماعت کے عوام کو، سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ شعور کی دولت عطا فرمائے۔ کاش اس پیغام کو سمجھا جائے اور جو مشن لے کر سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ میدان میں اترے تھے، اور ساری زندگی بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، خلوص و للہیت کے ساتھ آپ کے شہزادے پہرا دیتے رہے، آج ان کے شہزادے پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن سے وابستہ فرمائے، محبوب کریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سچی محبت عطا فرمائے، اور قبلہ پیر طریقت کے فیضان سے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔